اس وقت سینئر صحافی اور تجزیہ کار طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے افغان امور کے اوپر اور پاکستان افغان تعلقات کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں, سینئر صحافی ہیں. ان سے ذرا آپ یہ جو پوسٹ کابل سچویشن ہے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. طاہر صاحب گڈ مارننگ. ایک تو آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آئی ہوپ آپ کے دن کا آغاز اچھا ہوا ہے. خبریں آ رہی ہیں, لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک انالیسس چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس صورتحال کا تجزیہ ہمارے سامنے رکھیں جو بلڈ ہو چکی ہے اور ابتدائیہ بھی آ چکا ہے. کابل ریڈیو کو ٹیک اوور کر لیا طالبان نے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اوور آل ایک انالیسس کیا ہے آپ کا سچویشن کو لے کر؟ بہت شکریہ آپ کا. میری نظر میں اس وقت آہستہ آہستہ حالات نارملیسی کی طرف آ رہے ہیں. کل جو ایک تو آپ نے ذکر کیا بالکل درست ہے کہ ہوائی اڈے پہ جو ہوا ہے بڑا افسوسناک ہے, لیکن اس میں اکثر وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے, دیگر مغربی ممالک جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو ان کا پروگرام تھا باہر جانے کا, لیکن چونکہ یہ توقع نہیں تھی کہ طالبان اتنا جلدی کابل پہنچ جائیں گے, اور امریکیوں نے بھی کہا تھا 90 دن کا کہا تھا, لیکن وہ تو پھر بہت کم عرصے میں ہوا. 2 ہفتے میں تقریباً سارا شمال سے لے کر کے وہاں ایران کی سرحد اور پھر کابل تک پہنچ گئے. تو یہ وہاں پر یہ پینک سی پیدا ہوئی ہے. طالبان کی جو پرانی حکومت تھی وہ بھی لوگوں کو کسی حد تک یاد ہے, تو لوگوں میں ویسے خوف ہے. کل طالبان کا وفد جو ہے کابل میں وہ میڈیا ہاؤسز گیا ہے, وہاں پر ٹی وی چینلز گیا ہے, اور میں نے ایک طلوع ٹی وی کے جو سربراہ ہے اس سے پوچھا حسینی صاحب سے کہ کیا صورتحال تھی, تو اس نے کہا بڑے وہ پولائٹ تھے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. پھر کل وہ ہسپتال بھی گئے, اسپتالوں میں گئے ہیں کابل میں جتنے اسپتال ہیں, اور وہاں خواتین سے جو ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ بالکل محفوظ ہیں, بلکہ پہلے سے زیادہ محفوظ ہے. تو کل معلومات تھی کہ شاید کافی دفاتر میں خواتین نہیں گئی گھروں سے, میڈیا ہاؤسز میں بھی نہیں گئی, آفیسز میں بھی نہیں گئی. لیکن اب چونکہ آہستہ آہستہ معاملات آ رہے ہیں اور طالبان بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کابل میں ذرا ماحول کو لوگوں کو مطمئن کرے. ایک تو یہ. دوسری بات, طالبان اس وقت جو ہے وہ مصروف ہے کہ کس طریقے سے پالیسی کا اعلان کرے. تو میری جو معلومات ہے کہ طالبان کے جو سربراہ ہے شیخ ہبت اللہ صاحب, انہوں نے اپنے جو ان کے طالبان کے اندر ایک گروپ ہوتا ہے جو شیخ ان کو کہتے ہیں, شیوخ جو اس میں دینی عالم ہوتے ہیں, ان سے رائے مانگی ہے کہ جو پالیسی بیان وہ دینے جا رہے ہیں ممکن 1-2 دنوں میں, اس کے لیے رائے اور تجاویز ان سے مانگی ہے. طالبان یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ پالیسی کا اعلان کرنے والے ہیں. اچھا طاہر صاحب, آپ کو انٹرپٹ کروں گی طالبان کی پالیسی کے حوالے سے بھی, اور ساتھ ساتھ آپ نے چونکہ بات بھی کی کہ بہت سارے ایسے خدشات تھے جو طالبان کے آنے سے پہلے کابل کے اندر موجود تھے. سب سے بڑا خدشہ جو عالمی برادری کو تھا وہ خواتین کے حوالے سے, اقلیتوں کے حوالے سے اور مخالفین کے ساتھ طالبان کے رویے کو لے کر تھا. تو کیا ابھی بہت ساری پازیٹیو خبریں بھی آئی ہیں طالبان کی جانب سے, آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری کے جو تحفظات ہیں اس کو طالبان دور کر پائے گی؟ ایک بات آپ دیکھیں کہ طالبان جب کابل داخل ہو گئے تو کسی بھی ملک نے ان کی مذمت نہیں کی, امریکہ نے بھی نہیں کی. کل جو صدر جو بائیڈن کا بیان ہے انہوں نے بھی طالبان کے حوالے سے کچھ نہیں کہا. انہوں نے افغان جو سابق صدر ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے, اور افغان لیڈرشپ کے حوالے سے بات کی ہے, افغان ملٹری کے حوالے سے بات کی ہے. طالبان کا پہلے موقف تھا کہ وہ کابل نہیں جائیں گے, جنگ کی بنیاد پہ یا بزور نہیں جائیں گے. اور میرے خیال میں جب ان کو معلوم ہوا کہ اب صدر صاحب بھی چلے گئے ہیں اور وزراء بھی غائب ہو گئے ہیں, جو حکومتی ادارے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے, تو انہوں نے اس لیے وہ کابل میں گئے. تو ابھی تک اس نے کسی نے مذمت نہیں کی, اس لیے کہ وہ ایک خلا پیدا ہو گیا تھا. اور یہ جو کابل میں کچھ نہ کچھ مسئلے ہیں یہ شاید زیادہ ہوتے اگر کوئی کابل میں وہاں پر ماحول صحیح نہیں بنتا. تو اور یہ جو خواتین اور یہ دنیا کی تشویش ہے پاکستان سمیت, اور پاکستان کا جو بیان اس میں بھی ہے. تو طالبان کو اب دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ دنیا کے ساتھ چلتے ہیں, وہ اپنے لوگ, صرف دنیا والی بات نہیں ہے. افغانستان کے اندر میڈیا آزاد ہے, وہاں پر پاکستان کی طرح ٹی وی چینل ہے, وہاں چلو پارلیمنٹ تو اب ایک معطل ہو گیا ہے لیکن آئین وہاں ہے, جیسی بھی ہے لیکن آئین وہاں موجود ہے. پھر سیکیورٹی فورسز تھی وہ بھی. تو بہرحال اب طالبان کے لیے یہ امتحان بھی ہے, اگر وہ ریکگنیشن چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو تسلیم کرے, ان سے تعلقات قائم کرے, تو جو آپ نے خواتین اقلیتوں کا ذکر کیا, میرے خیال میں طالبان کو اس کے حوالے سے مزید پالیسی کرنے پڑے گی. میں کل کچھ بین الاقوامی چینل بھی سن رہا تھا
اور اس پہ بھی ایک تو نہ صرف تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ اگلے 6 مہینے ڈیٹرمن کریں گے طالبان کی ڈائریکشن کو، ابھی کا رویہ ہم اس کو حتمی نہیں کہہ سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی ایز اے ریزیڈنٹ، جیسے میں نے بی بی سی کو ایک بیپر ان کا سنا جس میں انہوں نے کابل کے ایک ریزیڈنٹ سے بات کی، اس کی شناخت ظاہر کیے بغیر انہوں نے کہا کہ ریزیڈنٹ ہیں، جس میں انہوں نے پاکستان کو بھی بلیم کیا، اور کچھ تجزیہ کار بھی ان کے ایسے تھے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر طاہر خان صاحب جو پاکستان کو بلیم کرے تھے۔ ایون ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی کچھ طالبان ایسی زبان بول رہے ہیں جیسی زبان پاکستان میں بولی جاتی ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ بین الاقوامی میڈیا اور خاص طور پہ بھارت کی ریشہ دوانیاں تو جاری ہیں، بھارت تو یہ نہیں دیکھ سکتا جو صورتحال بلٹ ہو رہی ہے، اس کی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ضائع ہو رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو ملائن کرنے کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ اس پہ پاکستان نے اب تک جو ریاکشن دیا ہے کیا وہ کافی ہے طاہر صاحب، یا ہمیں اس سے بڑھ کر کچھ کرنا پڑے گا، ایمبیسیز کو انگیج کرنا پڑے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں خاموشی بہترین حکمت عملی ہے، ہم ٹھیک چل رہے ہیں؟ ابھی صبح میں ایک آپ کے سوال کے جواب میں اسی سے شروع کروں گا کہ جو افغانستان کی جو نیشنل ٹی وی ہے جس کو RTA کہتے ہیں، ان کے جو سربراہ تھے، میں اس کو جانتا ہوں، ہمارے دوست تھے، BBC میں تھے ہمارے ساتھ، تو میاں خیل صاحب، اس نے صدر بائیڈن کی تقریر پر بڑی تنقید کی ہے کہ آپ نے ہم سے خیانت کی ہے، غداری کی ہے۔ اب کوئی اس میاں خیل صاحب سے پوچھے کہ کیسی غداری ہو گئی اور کیسی خیانت ہو گئی کہ جب صدر صاحب کسی کو بتائے بغیر چلے جاتے ہیں اور ان کے وزراء غائب ہو جاتے ہیں اور ان کی ملٹری خود سرنڈر ہوتی ہے، ان کے گورنر خود طالبان کے حوالے کرتے ہیں اقتدار، تو پھر ظاہر بات ہے ایک جنگ تو تھی 20 سال، اور طالبان کی تو ان کا تو یہ پلان تو تھا کہ وہ جتنا وہ زور لگائیں گے کہ کابل پہ کنٹرول کرے افغانستان پہ، اس نے کرنا ہے۔ اب جو پاکستان کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ جو جن لوگوں کو پہلے سے ذہن میں یہی تھا پاکستان کے مخالف، ان کے نظریات، ان کے، تو حالانکہ اس میں کمی آئی ہے۔ میں سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں، وہ لوگ کہ جو بہت صبح شام اس میں پاکستان کے حوالے سے بات کر، کافی تبدیلی آئی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو رہے گا معاملہ۔ لیکن اب یہ بتائیں کہ نائب صدر صاحب کہاں ہیں جو کہتے تھے کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب ہے وہ کہاں ہے، ان کا تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، جو سب صبح شام ہو کر کچھ لوگوں نے انٹی پاکستان، مخالف پاکستان ایک بیانیہ اس کو فروغ دیا تھا۔ میرے خیال میں جس طرح کے، اور یہ چیز آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گی۔ پاکستان نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ جس طرح کے دیکھو نا، تقریباً کافی ممالک کے سفارت خانے یا تو بند ہیں یا وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان نے کوئی قونصلیٹ بند کیا ہے، بھارت نے مزار شریف میں بند کیا، بھارت نے کندہار میں بند کیا، حالانکہ بھارت ظاہر بات ہے اپنے آپ کو بہت قریبی کہتا ہے افغانوں کا۔ جب افغان مشکل میں ہے تو صرف پاکستان کھڑا ہو گیا۔ پاکستان کے اور مجھے یہ بتائے ایسا کوئی سفیر دنیا میں ہوگا جو واٹس ایپ کا اپنا نمبر پبلکلی شیئر کرے کہ کوئی بھی افغان ان سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ؟ ایمبیسی باوجود کہ پاکستان کو زیادہ خطرات ہے جو ماحول بنایا گیا ہے، لیکن پاکستان کی ایمبیسی کھلی ہے، پاکستان کے قونصل خانے کھلے ہیں۔ ابھی میری بات ہوئی پریس کاؤنسل سے طاہر نواز صاحب سے، اس نے کہا کہ 2 دنوں میں ہم نے تقریباً کوئی 700-800 ویزے دیے ہیں، اور یہاں افغان سفارت خانہ بند ہے۔ میں خود لگا ہوا ہوں کافی دنوں سے کہ مجھے ویزا دیں، کوئی بات سن نہیں رہا۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے خلاف اس طرح بیان، لیکن ان کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو یہ تو میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا، آپ کہہ رہے ہیں جو ہماری موجودہ پالیسی ہے اس فرنٹ کو لے کر وہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا طاہر صاحب، ساتھ ساتھ ہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے بھی بات کریں، جس میں کل پاکستان نے کہا ہے کہ ہم تمام نمائندوں کی، جو نمائندگان کی موجودگی میں ایک سیٹ اپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس اجلاس کو اور اس اوپینین کو پاکستان کے؟ بالکل بر وقت اجلاس ہوا ہے، میں نے ان کا جو اجلاس کے بعد اسٹیٹمنٹ ہے وہ بیان میں نے پڑھا ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کا ایک پالیسی بیان بھی آ گیا ہے کہ پاکستان کیا چاہتا ہے، اور پاکستان کا یہ مطالبہ بالکل درست ہے کہ ایسی حکومت ہو جس میں تمام فریق اور تمام، لیکن ابھی تھوڑا سا میرے خیال میں ہر ملک کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی طالبان کا جو میں جو ان سے پوچھتا رہتا ہوں، ان کی یہی ہے کہ وہ اپنا ایک اپنے نظام قائم کریں گے، گو کہ وہ مستقل نظام نہیں ہوگا، اس کو پشتوں میں لفظ یوز کرتے ہیں سرپرست کا معنی ہے کہ قائم مقام یا ایکٹنگ، تو اسی طرح وہ ایک نظام قائم کریں گے، وہ کچھ نہ کچھ اپنا وہ جب مضبوط کریں گے تو پھر مرحلہ آئے گا کہ وہ دوسروں کو شامل کریں گے۔ آپ دیکھیں نا 1996 میں جب طالبان گئے تھے کابل کے اندر، تو اس وقت حکمت یار اور برہان الدین ربانی وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ حامد کرزئی جو ان کی مخالفت میں سب سے پہلے آ گئے تھے، 2 مرتبہ صدر بنے، اور ان کی تمام جو 10 سال تقریباً اس کی حکومت تھی، تو طالبان کے خلاف تھے، لیکن وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور حکمت یار جو کہ طالبان اس کے ساتھ بھی اختلاف رکھتے ہیں وہ وہاں موجود ہے. پھر ڈاکٹر عبداللہ جو طالبان کے خلاف ایک قسم کے جنگ میں بھی شریک تھے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اور کل جو افغانستان طالبان کے جو سابق وزیر اطلاعات ہیں امیر خان متقی اور ابھی دوسرا جو لوگ شامل ہوتے ہیں یا رابطوں کے لیے وہ کمیشن ہے اس کے سربراہ ہے وہ کل تمام لیڈر سے ملے ہیں, ان کو اطمینان بھی دلایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ سمیت جو دیگر تجزیہ کار یہ بات کہتے آئے ہیں کہ شاید ہمیں طالبان کی جو سفارتی سوچ ہے اس کے اندر ایک تبدیلی نظر آئے گی, وہ تبدیلی موجود ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل موجود ہے. میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے وہاں سے لیڈر چلے جاتے تھے, اب لیڈر وہاں موجود ہے. جو سرنڈر ہوئے ہیں ان کو محفوظ راستہ دیا ہے. اور اب ہم نے نہیں سنا کابل میں کہ یہ یقینی طور پہ طاہر صاحب خوش آئند بات ہے. وقت ہمارے پاس کم ہے, آپ کا تجزیہ ہم تک پہنچا, بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اس کم وقت کے اندر یہ سے ہمیں روشناس کیا. اور طاہر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ طالبان کی سوچ میں وہ تبدیلی نظر آ رہی ہے اور یہ رویہ خوش آئند ہے. ہمارے جو اس حوالے سے خدشات موجود ہیں وہ خدشات اپنی جگہ, لیکن انہوں نے کہا کہ اب تک جتنے بھی اقدامات طالبان نے اٹھائے ہیں وہ خوش آئند ہیں اور اس سے لگتا ہے کہ ایک بدلے ہوئے طالبان ہے اور ایک بہتر حکومت وہاں پہ فارم ہونے جا رہی ہے, لیکن سسٹم فارم ہونے میں ٹائم ضرور لگے گا. یہ کہنا تھا ان کا. اسی نوٹ پر جی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو.